بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ویلکم ٹو 8 o'clock وتھ شجا. ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو مذاکرات کی ایک شنید سنائی دے رہی ہے. غالب نے کیا خوب فرمایا تھا کہ نہیں ہے طاقت گفتار اور ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی نعرہ جو ہے جو تھا ہے اور رہے گا وہ کشمیر تھا. اور ہمیں اور ہمارے لیڈرز کو اس بات کا صحیح سے ادراک نہیں ہے کہ یہ محض ایک سیاسی نعرہ نہیں ہے. اس سیاسی نعرے کے ساتھ اس قوم کی 3 نسلوں کی لازوال قربانیاں منسلک ہیں. اگست 5 2019 کو بھارت نے کشمیر کی قانونی حیثیت مکمل طور پہ تبدیل کر دی اور لداخ اور کشمیر کو بھارت کا جزوی حصہ بنا دیا، جو کہ بھارت کے آئین میں اور کشمیر کے ریاستی آئین میں لکھا گیا تھا کہ کشمیر ایک آزاد قانونی حیثیت کے تحت بھارت کے ساتھ رہے گا. اس آزاد قانونی حیثیت کو مودی سرکار نے ختم کر دیا اور کشمیر کے اوپر اپنی جارحیت کو مسلم کر دیا. اس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان اس کی شدید مذمت کرتا ہے. ہم ریگرس ڈپلومیٹک کیمپین کریں گے ان آرڈر ٹو curb this menace that India has racked upon the Kashmiri people. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جمعے کو جو ہے وہ پاکستانی قوم احتجاج کے لیے نکلا کرے گی اور دنیا کو، ورلڈ کمیونٹی کو یہ باور کرایا جائے گا کہ ہماری کیا کمٹمنٹ ہے کشمیر کے ایشو کے ساتھ. لیکن پھر یہ ایک جمعے کے علاوہ اس طرح کا کوئی احتجاج دیکھنے میں نہیں آیا. اس کے بعد پچھلے دنوں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اسلام آباد اسٹریٹجک ڈائلاگ میں یہ بات کی کہ پاکستان اور بھارت کو ماضی کو بھلا کے اپنے مستقبل کے لیے مل بیٹھنا چاہیے. اس بیان کو آرمی چیف صاحب کے بڑا توڑ موڑ کے پیش کیا گیا اور آرمی چیف صاحب نے بامانی مذاکرات کا انڈیا دیا تھا اور اس کو پاکستان کی کمزوری جو ہے وہ اس کا ایک محور قرار دیا گیا. تو جنگ تو کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. کشمیر کو جنگ سے حاصل کرنا اس صدی میں جو کہ نیوکلیئر ویپنز کی صدی ہے، جو کہ 5th جنریشن وار فیئر کی صدی ہے، اس میں آرمی چیف صاحب کا یہ جو بیان ہے یہ نہایت خوش آئند ہے کہ ہم جنگ کی بجائے کشمیر کے عوام پہ ہونے والے مظالم کو ختم کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ بامانی کمپوزٹ ڈائلاگ چاہتے ہیں. اس بیان کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا اور اس بیان کو پاکستان کی کمزوری بتایا گیا اور یہ کہا گیا کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ کشمیر کے اوپر سمجھوتا کرنے لگے ہیں. اگر جنگ حل نہیں ہے تو پھر مذاکرات ہی تو حل ہیں، اور جب تک پاکستان اور بھارت ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے تو پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر ہو، چاہے وہ بھارت کی آبی جارحیت ہو، یہ تمام تر مسائل کیسے حل ہوں گے؟ ان تمام تر امور کے اوپر بات کرنے کے لیے اور اس کمپوزٹ ڈائلاگ کے فیوچر کو اسرٹین کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے شو میں انوائٹ کیا ہے جناب معظم علی صاحب کو. یہ جو ہیں پروفیسر ہیں نمل یونیورسٹی میں میس کمیونیکیشن کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بعد میں جوائن کریں گے بلال افتخار صاحب جو کہ ایک سینئر صحافی ہیں، اور ہم ان دونوں مہمانوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کمپوزٹ ڈائلاگ آخر ہے کیا اور اس کا فیوچر کیا ہے. تو معظم علی صاحب ویلکم ٹو دا شو سر. جی وعلیکم السلام شجاع، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. جی معظم علی صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جس کمپوزٹ ڈائلاگ کی بات کی جا رہی ہے، جس کا عندیہ آرمی چیف صاحب نے پچھلے دنوں اسلام آباد اسٹریٹجک ڈائلاگ میں بھی دیا، کیا یہ ایک خوش آئند عمل ہے یا پھر یہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو کہا جا رہا ہے کہ کشمیر کے اوپر ایک سمجھوتا ہے؟ بالکل خوش آئند عمل ہے، اور اس کو ایک وجہ سے کمپوزٹ ڈائلاگ کہا جا رہا ہے. کمپوزٹ ڈائلاگ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر ڈائلاگ ہوگا تو پھر اس میں سارے پہلو جو ہیں وہ شامل ہوں گے. سارے پہلو سے مطلب ہے کہ سب سے پہلے مسئلہ کشمیر کے بغیر ہم لوگ انڈیا سے کسی بھی قسم کا کوئی ڈائلاگ کر ہی نہیں سکتے، صورتحال پیدا ہی نہیں ہوتی ہے. پھر 2019 انڈیا کا ایبروگیشن آف آرٹیکل 370A
اور جو سر اس کے بعد معاملات چلے، تو ان سب کو دیکھتے ہوئے سنگینیوں کو جو ہے، اور ابھی 1.5 سال ہو گیا ہے، 2 سال بھی ہو جائیں گے سب معاملے کو کشمیر میں، تو یہ بڑا ہی مشکل ہے، لیکن ایک اچھا عمل ہے اگر ہو جائے. بالکل. اور معظم علی صاحب، اگر پاکستان اور بھارت مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے، ڈسکس کرنے کو بہت سارے ایشوز ہیں. ہم سب سے پہلے تو کشمیر کے اوپر بات کریں گے، جو کہ 75 سال سے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک حل طلب مسئلہ ہے، اور جس سے ایک قوم کی 3 نسلوں کی زندگیاں منسلک ہیں. 3 نسلوں نے قربانیاں دی ہیں، 3 نسلوں کی زندگی برباد ہوئی ہے اس ایک کانفلکٹ کی وجہ سے، اور ان کا فیوچر ابھی بھی انسرٹن ہے. یہ ایک تو یہ ڈائلاگ ہوگا جی کہ بھارت اور پاکستان کشمیر کو کیسے حل کریں گے. اس کے علاوہ یہ ڈائلاگ بھی کیا جانا اس میں مقصود ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان صرف کشمیر کا ایشو نہیں ہے، بھارت کی پاکستان کے اندر دہشت گردی بھی ہے. بھارت نے پاکستان کے اندر پچھلے 70-75 سال سے دہشت گردی کرائی ہے، اور جیسا کہ بھارت پاکستان پہ الزام لگاتا رہا ہے کہ پاکستان ٹیررزم سپانسر کرتا ہے، تو وہ ٹیررزم جو بھارت میں پاکستان سپانسر کرتا ہے وہ کہاں ہے؟ ہمیں تو پورے بھارت میں امن دکھائی دیتا ہے، اور ہمیں پورے پاکستان کے اندر دہشت گردی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، اور جس کے تانے بانے بھارت سے جا کے ملتے ہیں، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، چاہے وہ برامداغ بگٹی صاحب ہوں، چاہے وہ بلوچستان لیبریشن آرمی ہو، چاہے وہ کلبھوشن یادو کی صورت میں انڈین نیوی کا ایک کمیشنڈ آفیسر جو ہے وہ پچھلی کئی دہائیوں سے بلوچستان اور کراچی کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کرا رہا ہو. تو یہ دہشت گردی جو ہے، کیا اس دہشت گردی کو بھی ڈسکس کیا جائے گا بھارت کے ساتھ کہ بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی کیوں کراتا ہے؟ بالکل ڈسکس کرنا چاہیے پاکستان گورنمنٹ کو، پاکستانی آفیشلس کو. جب ڈائلاگز ہوتے ہیں تو اس کے اندر اس سارے بات کو ڈسکس کرنا چاہیے. کلبھوشن یادو ہمارے پاس آج بھی ہمارے پاس ہے، اور وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انڈیا دہشت گردی کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے اب بھی. صرف انڈیا خود نہیں کرتا دہشت گردی پاکستان میں، انڈیا انڈائریکٹلی بہت ساری چیزوں کو استعمال کرتا ہے. بلوچستان آج کچھ حد تک بہتر ہو چکا ہے، اسٹیبلٹی ہے بلوچستان میں پہلے کی نسبت، اور پاکستان آرمی کا اس میں بڑا رول رہا ہے. ہم لوگوں نے دیکھا راحیل شریف کے ٹائم پر کوئٹہ میں بہت سارے لوگ آ کے اپنے ہتھیار رکھے، اور انہوں نے امن کو پسند کیا، امن کو انہوں نے چنا دہشت گردی کرنے کے بجائے. لیکن یہ سب وہاں پہ ختم نہیں ہو جاتا. پھر انڈیا اب جب بلوچستان کے اندر ہم لوگوں نے کافی حد تک امن قائم کیا، ہم نے بہت کام کیا پاکستان آرمی نے اس کے اوپر، تو پھر انڈیا نے دوسرا راستہ چنا، اور انڈیا این ڈی ایس جو کہ افغانستان کی ایجنسی ہے اور افغانستان کی فورسز ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر دہشت گردی اسپانسر کر رہا ہے. پچھلے 2 سال کے اندر اگر خبریں ہم دیکھیں تو ہمیں بہت ساری خبریں ملتی ہیں جہاں پہ افغانستان کی طرف سے کسی نہ کسی قسم کا اٹیک پاکستان کے بارڈر کے اوپر ہوتا ہے. اس کے اندر بہت سارے پہلو بھی ہیں. پاکستان نے اس کو سیکیور کرنے کے لیے باڑ بھی لگائے ہیں، وہ عمل شروع کیا تھا، وہ عمل بھی ہے. لیکن انڈیا جہاں پہ ایک طرف بات کرتا ہے پیس کی، وہاں پر انڈیا کی کوششیں جو ہیں وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں لگی ہوئی ہیں. تو انڈیا پر اعتبار کرنا بہت مشکل ہوگا اس سارے پروسیس کے اندر. انڈیا پہ اعتبار کرنا معظم علی صاحب مشکل ہے. میں آپ سے جو بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارے جو مذاکرات بھارت کے ساتھ ہو رہے ہیں ان کا لب لباب جو ہے وہ کشمیر ہی ہے. جو ڈائلاگ بھی کیا جا رہا ہے وہ کشمیر کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن بھارت کی طرف سے ایک اسٹیٹ ایک نیریٹو رہا ہے فار دا پاسٹ کپل آف ڈیکیڈز کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے اندر دہشت گردی کراتا ہے. پاکستان بھارت کے اندر دہشت گردی کرانا بند کر دے تو ہم جو ہے وہ کشمیر کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں. لیکن پہلا مذاکرات کا جو ایک پوسٹولیٹ ہونا چاہیے وہ ایریڈیکیشن آف کراس بارڈر ٹیررزم ہے. تو جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے، جو دہشت گردی کی صورتحال ہے، وہ تو پاکستان میں ہے، تو وہ تو بھارت کرا رہا ہے پاکستان میں. تو پاکستان کو بھارت کے اس نیریٹو کو کرب کرنا چاہیے کہ دہشت گردی جو ہے وہ تو چاہے اگر کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں جو
جس قسم کا ایک وہاں پہ ایک کیمپین چل رہی ہے جو آرمڈ کیمپین ہے وہ تو فریڈم فائٹ ہے, وہ تو لوگ تمام کشمیری جو ہیں وہ آزادی چاہتے ہیں اور وہ فریڈم فائٹ ہے, اس کو تو دہشت گردی کہا نہیں جا سکتا. باقی جو پورا بھارت ہے وہاں پہ تو کہیں پہ دہشت گردی نظر نہیں آتی, اور پاکستان کے کونے کونے میں بھارت نے ٹی ٹی پی کے تھرو دہشت گردی کی. ایون کہ جو ہمارے معصوم ننھے بچے اے پی ایس پشاور میں شہید ہوئے, there is a clear evidence that Mr. Moeed Yusuf, the National Security Advisor, has corroborated, and he has conveyed the dossier to the Indian officials کہ را کے بندوں نے 8 مرتبہ کال کی ٹی ٹی پی کے بندوں کو بفور اے پی ایس پشاور اٹیک. تو ہم بھارت کے اس نیریٹو پہ کاؤنٹر نیریٹو کیوں نہیں دیتے کہ دہشت گردی کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہ تو آپ پاکستان میں کرا رہے ہیں. پاکستان میں جو دہشت گردی کے لیے بیلٹس یوز ہو رہی ہیں, سوسائڈ بیلٹس, وہ دھنو ایک تامل ٹائیگرز کی ایک ممبر تھی, شی یوز دا سوسائڈ بیلٹ فار دا فرسٹ ٹائم اگینسٹ مسٹر راجیو گاندھی. تو یہ کس قسم کا ایک بھارت کا ایک ہوا ہے جو اس نے کریٹ کیا ہوا ہے, اور اس کو ہم کیسے کرب کر سکتے ہیں؟ پاکستان انفارچونیٹلی کرب کرنے میں اور دنیا کو یہ چیز بتانے اور دکھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا, کیونکہ پاکستان سوچ نہیں پا رہا, سوچ نہیں سکتا کیا وجہ ہے. ہمارے آفیشیلز جو ہیں اس کو کہیں بھی اتنا نہیں اٹھاتے ایشو کو. ہمارے پاس صرف ایویڈنس موجود نہیں ہے, بلکہ ہمارے پاس کلبھوشن یادو ان کا ایک اسپائی, بلکہ اسپائی نہیں ٹیررسٹ کہنا چاہیے, ہمارے پاس آج ہماری کسٹڈی کے اندر موجود ہے. صرف اے پی ایس اٹیک نہیں, انڈیا نے اور بہت سارے اٹیکس کروائے ہیں پاکستان کے اندر اور کرواتا رہا ہے. پاکستان جب بات کرتا تھا امن کی آشا کی, اگر ہم ہسٹری میں جا کے دیکھیں تو پاکستان امن کی آشا کی بات کر رہا ہے, پاکستان ٹرین چلانے کی بات کر رہا ہے انڈیا سے پاکستان میں. سب کچھ ہوا, ہم نے دیکھا مشرف ایرا کے اندر, لیکن اس ٹرین کے ساتھ کیا ہوا سارے جانتے ہیں. آگ لگائی گئی, سارے پیسنجرز کو مارا گیا, وہ سب انڈیا نے ٹیررسٹ کیا. پھر ہم لوگ انڈیا سے اتنا ایکسپیکٹ کر نہیں سکتے ہیں. مودی خود گجرات کا جو ہے واقعہ مودی کے پاس اور اس کے ساتھ جڑا ہوا, تو انڈیا بہت عجیب صورتحال کے اندر ہے اس وقت کہ ایک ملک کو لیڈ کرنے والا بندہ خود ٹیررسٹ ہے. تو یہ سب کچھ تو ہوگا. اور پاکستان کو ایک اور بات یہاں پہ ہے کہ چند پچھلے سال یورپ کا ڈس انفو لیب جو تھا اس نے ایک انکشافات کیے بہت سارے, اور انڈین کرونیکلز کے نام سے ہمارے پاس ثبوت آئے, لیکن پاکستان نے وہ ثبوت کتنے لوگوں کو دکھائے, کتنے ملکوں کے ساتھ شیئر کیے, پاکستان نے اس کے اوپر کیا نیریٹو بنایا. پاکستان فیل رہا ہے ایک نیریٹو بلڈ کرنے میں, ایک اچھا نیریٹو بلڈ کرنے میں کہ یہ سب ثبوت ہیں ہمارے پاس اور انڈیا کس طریقے سے پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے. انڈیا نہ صرف دہشت گردی کرتا رہا ہے پاکستان کے اندر, بلکہ انڈیا پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے پورا سرگرم ہے, رہا ہے اور آگے بھی کوشش کرے گا. جہاں پہ ایک طرف انڈیا بات کرتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ سیز فائر ہونا چاہیے, فیبری کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا کہ پہلے عمران خان کو اجازت دی گئی سری لنکا جانے کے لیے ایئر اسپیس استعمال کرنے کی, اس کے بعد ہم نے دیکھا 2 دن بعد کہ ایک سیز فائر جو ہے ہمارا معاہدہ جو کہ مشرف کے ٹائم کے اوپر ہم نے کیا تھا اس کے اوپر عمل درآمد ہونے لگ گیا, اور کشمیر میں دونوں بارڈرز کی طرف سے لائن آف کنٹرول پہ دونوں سائڈ کی طرف سے گنز سائلنس ہو گئیں. لیکن اس سب کے باوجود کشمیر کے اوپر اب تک انڈیا نے کیا کیا؟ کیا کشمیر کے اوپر انڈیا نے تھوڑا سا دکھائی ہے لچک کشمیر کے اوپر؟ اور کچھ نہیں. معظم علی صاحب, میرا لاسٹ کوسچن آپ سے ہوگا, کوئک رسپانس آن دس, کہ اگر کشمیر کے اوپر بھارت آنے کو تیار نہیں ہے اور بھارت کی طرف سے بار بار یہ نیریٹو دیا جاتا ہے کہ فلاں مسئلے کو پہلے ڈسکس کیا جائے, فلاں مسئلے کو پہلے ڈسکس کیا جائے, ایون اف یو ٹاک اباؤٹ ٹیررزم, دیٹس این ایشو دیٹ از ناٹ ایون 2 decades old, بٹ کشمیر از اے 7-8 decades old ایشو.
جو کہ ابھی تک حل طلب ہے. تو بھارت اگر اس میں بار بار سائڈ لائن کرنے کی کوشش کرتا ہے کشمیر ایشو کو, تو واٹ از دا وے فارورڈ فار دا کمپوزٹ ڈائلاگ, بیکاز کمپوزٹ ڈائلاگ از ناٹ پاسبل وداؤٹ کشمیر, اینڈ وین یو ول پٹ کشمیر آن بیک برنر تو باقی تمام تر جو ایشوز ہیں وہ ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں, بیکاز ایون اف دیر از اینی تھنگ اباؤٹ ٹیررزم, سو ٹیررزم اور فریڈم فائٹ اور وٹ ایور دا پارٹیز کال اٹ اسپراؤٹیڈ آؤٹ آف دا کشمیر ایشو. تو جب بھارت اس کو ڈسکس کرنے کو تیار نہیں ہے تو واٹ از دا وے فارورڈ فار دا کمپوزٹ ڈائلاگ؟ یہاں پہ بہت مشکل ہو جائے گا اگر وے فارورڈ تیار نہیں ہے. یہاں پہ ہم لوگ ایک اور بات کو نہیں بھول سکتے ہیں کہ صرف کشمیر نہیں ہے, ایک اور ایشو جس کے اوپر پچھلے ہفتے انڈیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا والے میٹنگ کریں گے, وہ پانی کا بھی تھا. انڈیا جو ہے پاکستان کے پانیوں پر جو سندھ طاس معاہدہ ہے ہمارا, اس کے اوپر جو ہمارے دریا تھے ان کے اوپر عرصے سے ڈیم بنا رہا ہے, اور ایک نہیں ملٹیپل ڈیمز بنا رہا ہے. اور اگر ہم سیاچن گلیشیئر کی بات کریں تو اٹ از ون آف دی موسٹ ملٹرائزڈ زون ان دی ورلڈ, اور اٹ از جسٹ اے گلیشیئر, پانی کا ایک پہاڑ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. انڈیا نے وہاں پہ ہیلی کاپٹر اتارنے کے لیے ہیلی پیڈز بنائے ہیں, اور اس گلیشیئر کو خراب کرنے میں جتنا انوائرمنٹل ڈسٹرکشن کشمیر میں انڈیا نے کیا ہے, اس کے برعکس پاکستان نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو انڈیا جہاں پہ پیس کی بات کرتا ہے وہیں پر انڈیا باقی سب چیزیں اسی طریقے سے کیے جا رہا ہے جو کہ پاکستان کو نقصان دیے جا رہی ہیں. بہت بہت شکریہ معظم علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پروفیسر ہیں ذرائع ابلاغ کے, اور ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان باقی تمام تر ایشوز کو جوں کے تو رکھے ہوئے مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے, اور سمجھ نہیں آتی کہ بھارت بالآخر مذاکرات کس ایشو پہ چاہتا ہے, حالانکہ وہ کسی بھی ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے سیریس نہیں ہے. ہم جائیں گے ایک بریک کی جانب, اور بریک سے واپسی پہ ہم ڈسکس کریں گے اس ایشو کو دوبارہ سے اپنے اگلے گیسٹ بلال افتخار صاحب کے ساتھ. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاک بھارت کمپوزٹ ڈائلاگ کے اوپر, جو کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے نیشنل سیکیورٹی ڈائلاگ اسلام آباد میں جو ہوا تھا وہاں پہ دیے گئے ایک بیان سے یہ ایک نئی بحث چھڑی ہے جو پاک بھارت کمپوزٹ ڈائلاگ کی ہے. اب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہوں گے بلال افتخار صاحب, ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ پاک بھارت کمپوزٹ ڈائلاگ آخر ہے کیا اور اس کا فیوچر کیا ہے. بلال افتخار صاحب, ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو ویری مچ. بلال افتخار صاحب, آپ سے میرا کوشچن یہ ہوگا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کمپوزٹ ڈائلاگ کی بات کی جا رہی ہے کہ کشمیر ایشو سے لے کے جو بھارت کی آبی جارحیت ہے یا پھر کراس بارڈر ٹیررزم ہے, ان تمام تر ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے ایک کمپوزٹ ڈائلاگ کی طرف بڑھا جائے. یہ ایک بڑا خوشائند بیان تھا جو پچھلے دنوں قمر جاوید باجوہ صاحب نے دیا, اور اس کو بعد میں بڑا توڑ موڑ کے پیش بھی کیا گیا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کمپوزٹ ڈائلاگ کیا یہ وقت کی ضرورت ہے یا پاکستان کمزوری دکھا رہا ہے؟ کیونکہ کشمیر کے لوگ تو بہرحال 75 سال سے ظلم اور استبداد کے تلے دب کے ان کی 3 جنریشنز جو 3 نسلیں ہیں وہ برباد ہو چکی ہیں. تو اب وے فارورڈ کیا ہے؟ کیا ڈائلاگ کے بغیر کشمیر کے ایشو کو حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم اور اس کے بعد آرمی چیف کی طرف سے جو بیانات آئے انہیں ہم مس کوٹ کئی دفعہ کر جاتے ہیں. انہوں نے واضح لفظوں میں کہا کہ پہل انڈیا کرے گا, اور انڈیا کی پہل یہ ہوگی, سب سے پہلا کانفیڈنس بلڈنگ میئر یہ ہوگا کہ جو آرٹیکل 370 کو انہوں نے ختم کیا, یعنی کہ 5 اگست 2019 کے فیصلے کو واپس لے گا, تو تب ایک گراؤنڈ بنے گی جس کے اوپر بات چیت ہوگی. بات یہ کہ اس وقت عالمی جو حالات چل رہے ہیں, خاص طور پہ آپ دیکھیں انڈیا دنیا کے اندر تیسرا بڑا ملک ہے کووڈ کے حساب سے, اور ایک دن کے اندر 85,000 کے قریب جو ہے آن دا ایوریج وہاں پہ مریض جو ہیں وہ نئے سامنے آ رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ ریسنٹلی لداخ کے اندر جس طریقے سے اس کو جو ہے شرمندگی اٹھانی پڑی, اور پھر آپ دیکھ لیں کہ خود مقبوضہ کشمیر کے اندر جو حالات چل رہے ہیں, آلدو جو عالمی برادری جو ہے ایک بڑی منڈی کو دیکھ رہی ہے, لیکن پھر بھی جن کے کچھ ضمیر زندہ ہیں ان کے میڈیا کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ بیانات سامنے آ جاتے ہیں. پھر افغانستان سے اب جو ہے نکلنا چاہ رہا ہے امریکہ, اور آپ کو پتہ ہے کہ پیس پروسیس جو اس کا آخری مراحل کے اندر ہے, تو پاکستان کی بھی ضرورت ہے. تو اس وقت ایک عالمی پریشر ہے دونوں ملکوں کی طرف. اب جہاں تک بات ہے انڈیا کتنا سنسیئر ہے, آپ دیکھ لیں کہ ہماری طرف سے تو بڑی پیار محبت کے
اور امن کی خواہش کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن انڈیا کی طرف سے ابھی تک کسی قسم کا کوئی سٹیپ نہیں لیا گیا۔ یہ ایک خط لکھ دینا وزیر اعظم کی بیماری کے اوپر نیک باتوں کا، یعنی کہ نیک توقعات اور نیک دعاؤں کا اظہار کر دینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ پچھلے ہفتے جو انڈیا ٹوڈے کانکلیو کے اندر انڈین آرمی چیف نے جس طرح کی باتیں کی ہیں، اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں اور اس پہ غور کریں تو آپ کو لگے گا کہ انڈیا ابھی بھی اسی چکر پہ کراس بارڈر ٹیررزم کی بات کر رہا ہے، وہ کشمیر کے سٹیٹس کو بحال کرنے کی بات نہیں کر رہا ہے۔ تو پاکستانی قوم کو بھی کسی قسم کا جو ہے نا اس میں خوش فہمی کا شکار نہیں رہنا چاہیے۔ اب جو خبروں کے اندر آیا ہے کہ کچھ ہمارے عرب ممالک جو ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے برف کو پگھلانے کی، لیکن میں ایک آپ کو بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ہمارے یہ جو دوست عرب ممالک ہیں، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو ویٹیج جو ہے وہ امریکن کیمپ میں ڈالا ہوا ہے، اور امریکہ کی طرف سے جو سگنلز آ رہے ہیں، پہلے دیکھیں سیکرٹری آف اسٹیٹ آیا، وہ بات کر کے گیا مودی سے 2 دن کے دورے کے اوپر، اور دوول سے وہ ملا، کشمیر کی کسی قسم کی کوئی بات میڈیا کے اندر نہیں ہے کہ اس نے کوئی کشمیر پہ بات کی ہو۔ اب جو ہے وہ جان کیری کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی دورے پہ آ رہے، کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ بلال صاحب، دوسری امریکہ طرف کی تو امریکہ وہی کی طرف مثال ہے، وہ جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے کہ ٹو رن ود دا ہیئر اینڈ ہنٹ ود دا ہاؤنڈس۔ امریکہ تو ایک کنفیوز پالیسی دیتا ہے ہمیشہ۔ اگر امریکہ کا ایک کلیئر سٹینس ہوتا کشمیر کے لوگوں کے اوپر تو وہ اب تک اس ایشو کو ریزالو کر چکا ہوتا۔ 70-75 سال گزر چکے ہیں، اور 1947 میں پاکستان اور بھارت نے آزادی حاصل کی برطانیہ سے، اور 1945 میں آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار امریکہ ایک سپر پاور بن چکا تھا دنیا میں۔ تب سے لے کر آج تک امریکہ نے اپنی سپر پاور کے اس پورے ایک ٹینیور میں ایک ایشو کو ریزالو نہیں کیا، تو پھر امریکہ سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ لیکن آپ نے بات کی تھی کہ بھارت کے وزیر اعظم نے پاکستان کو ایک خط لکھا، پاکستانی وزیر اعظم کو، جو کہ خیر سگالی کا خط تھا، ان کی ویل وشز تھیں فار ہز ریکوری فرام کووڈ، لیکن اس میں انہوں نے ایک بات کی کہ ایز نیبرنگ کنٹری انڈیا ڈیزائرز cordial relations with people of Pakistan. For this, an environment of trust devoid of terror and his hostility is imperative. انہوں نے کہا کہ ایک environment of trust وداؤٹ ہاسٹیلیٹی اور ٹیررزم ہونا چاہیے، تب مذاکرات اور تب کارڈیل ریلیشنز بحال ہو سکتے ہیں۔ اب جو ٹیررزم کا ایک بلف انڈیا نے پچھلے کم و بیش 2 دہائیوں سے پاکستان کے ساتھ کھیلا ہے، کیا آپ اس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں کہ بھارت کے اس بیانیے میں کوئی ویٹیج ہے؟ کیونکہ دیکھیں، دہشت گردی تو ہم نے پاکستان میں دیکھی ہے، ہم نے 70,000 لوگ شہید ہوتے دیکھے ہیں، ہم نے اربوں ڈالر کا انفراسٹرکچر تباہ ہوتے دیکھا ہے، ہماری ایک جنریشن پوری جو ہے وہ اس دہشت گردی کے افریت میں ان کی جو ہے وہ زندگیاں برباد ہوئیں، اور بھارت کے تو کسی علاقے میں بھی دہشت گردی دیکھنے میں نہیں آئی سوائے کشمیر کے، جہاں پہ فریڈم فائٹ چل رہی ہے اور پچھلے 70 سال سے چل رہی ہے۔ تو بھارت یہ بلف پاکستان کے ساتھ ٹیررزم کا کیوں کھیلتا ہے، اینڈ وائی ڈونٹ وی کال دس ٹیررزم بلف آف انڈیا؟ یار شجاع بھائی، بات یہ ہے کہ اگر آپ انڈیا کے اندر سے پاکستان دشمنی نکال دیں تو کیا کوئی وجہ آپ کو نظر آتی ہے کہ انڈیا متحد رہے؟ نارتھ ایسٹ کی 7 ریاستوں کے اندر آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، نیکسل باغی جو 60s کے اندر جب یہ بغاوت شروع ہوئی تھی وہ آج کیرلا تک پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے، بنگال سے لے کے آپ اڑیسہ سے لے کے آپ کیرلا تک وہ پہنچ چکے ہیں، ان کا دائرہ اختیار بڑھتا جا رہا ہے۔ اب سپٹمبر کے بیٹھے ہوئے جو کسان ہیں وہ ابھی تک اٹھنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو واحد چیز جو ہندوستان، خاص طور پہ ہندوؤں کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 80% انڈیا کی آبادی جو ہے 80% پلس وہ ہندوؤں کی ہے، تو ان کو متحد کرنے کے لیے جو ایک بوگی مین ہے وہ پاکستان ہے۔ آپ کس ٹیررزم کی بات کر رہے ہو یار؟ یہ ایک طرف تو ہماری اپنے جو پاکستانی ریاست کی بھی ایک ناکامی میں کہوں گا کہ پچھلے جو 20 سال سے ایک نیریٹو انڈیا نے بنایا، ہم اس نیریٹو کو توڑنے میں مکمل طور پہ ناکام رہے۔ حالانکہ ہوا کیا کہ 80,000 پاکستانی شہید ہوئے انڈین سپانسرڈ انڈین فائنانس انسرجنسی کی وجہ سے۔ ہمارے ملک کے اندر جو ہے ہماری فورسز کے اوپر انڈین سپانسرڈ جو دہشت گرد تھے ان کے حملوں کے اندر ہماری فورسز شہید ہوئی، اور ہم نے ان کو خیر پش بیک کر دیا افغانستان کے اندر۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو افغانستان بھی ایک گڑھ بنا ہوا ہے، کس وجہ سے بنا ہوا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ اشرف غنی کی حکومت ہے، اور اشرف غنی کی حکومت جس کو خود اب امریکنز بھی اسپوائلر کہہ رہے ہیں افغان پیس پروسیس کا، کیونکہ ابھی تک کافی معاملات صحیح ہو گئے ہوتے ہیں اگر
اپنی وہ اقتدار کی لالچ کے پیچھے جو ہے، جو امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا اس کو پورے کرنے کی اجازت دے دیتا، لیکن اسے پورا نہیں کیا گیا، افغان جو پرزنرز ہیں ان کو نہیں چھوڑا گیا وغیرہ وغیرہ، آپ کو سارے کچھ پتہ ہی ہے۔ تو اس فورس کے پیچھے جو وہاں پہ حکومت کے پیچھے ایک واحد جو طاقت ہے وہ آپ کو پتہ ہے انڈیا بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے میرا علاوہ آپ آپ سے دیکھیں بلال کہ صاحب صرف ایک پاکستان معصومانہ نے سوال ہوگا، میرا ایک معصومانہ سوال ہے آپ سے کہ پاکستان کے اوپر ایک الزام لگایا گیا کہ اجمل قصاب نے بھارت کے اندر، پاکستان سے بھارت کے اندر داخل ہو کے بمبئی میں جو ہے وہ دہشت گردی کی اور لوگ مارے گئے۔ پاکستان واز آلویز ان ڈینائل اینڈ پاکستان از اسٹل ان ڈینائل. وی ڈو ناٹ اون دیٹ ٹیررسٹ. That was a known state actor and that was not even from Pakistan. And even if India claims it was from Pakistan, he was a known state actor. And no state claims responsibility for the known state actors. اس نون اسٹیٹ ایکٹر کو انڈیا نے پھانسی لگا دی، جس کے ہاتھوں پہ صرف بمبئی حملہ تھا، اور پاکستان کے اندر ہمیں انڈیا کا اسٹیٹ سپانسرڈ ایک ان کا کمیشنڈ نیوی آفیسر ملا، کلبھوشن یادو، جو پچھلے 10-15 سال سے پاکستان کے طول و عرض میں اور بالخصوص بلوچستان اور کراچی کے اندر دہشت گردیاں کرا رہا ہے۔ اس نے میران بیس کے اندر جو ایک سیبوٹیج آپریشن تھا جس کے اندر ہمارے PC-3 اورائن ہمارے طیارے جو ہیں وہ تباہ ہوئے، اس حملے کی بھی اس نے ذمہ داری قبول کی، اور اس نے یہ مانا کہ وہ بلوچستان کے اندر اور کراچی کے اندر جو ہمارے سیکیورٹی اداروں کے افراد شہید ہوتے رہے اور جو پاکستان کی عوام معصوم شہید ہوتی رہی، ان تمام لوگوں کا خون اس کے ہاتھوں پہ، اور وہ اس چیز کو کیٹیگوریکلی ملٹیپل ٹائمز ایکسیپٹ کر چکا ہے۔ ہم اس کو پھانسی کیوں نہیں لگا سکے آج تک؟ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا عالمی نظام کے اندر، دنیا کے اندر قانون جو ہے رول آف لا کا حامی ہے۔ کیس لے کے گئے یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے، اب اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں، پھانسی کی اسے سزا تو دی جا چکی ہے۔ وہ تقاضے پورے ہوں گے تو ظاہری بات ہے اسے چھوڑیں گے تو نہیں، وہ تو پوری دنیا کے سامنے آن کیمرہ جو ہے اپنے حرکتوں کا جو ہے وہ اقرار کر چکا ہے، اور اتنے شواہد موجود ہیں کہ اس کو ڈینائی کرنا کوئی بھی کورٹ جو ہے اسے ڈینائی نہیں کر سکتی جو کچھ اس نے کیا ہے۔ بات یہ میرے بھائی کہ پاکستان کے ساتھ جو مسئلہ رہا ہے جو اب کسی حد تک ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے اپنی سیاست کو ریاست سے مقدم سمجھا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ملٹیپل ٹائم کمزوریاں شو کی۔ مثلا 2016 کے جو سرجیکل سٹرائکس تھیں، سو کالڈ سرجیکل سٹرائکس تھیں، تو ہم نے کیا کیا کہ جب ہم وہاں پہ صحافیوں کو لے گئے اس ایریے کے اندر، پتہ چلا وہاں پہ تو پتہ بھی نہیں ہلا ہوا، تو اس کے کچھ دیر کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ڈرون لیکس ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے پریشر پھر بذات خود کیا ہوا، ہم نے اپنے آپ کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا۔ تو اب معاملات بڑھ رہے ہیں، لیکن جو ڈیمیج کافی عرصے سے چل رہا تھا اسے پورا کرنے میں ٹائم لگے گا۔ لیکن یہاں پہ میں پھر کہتا چلوں کہ یہ جو اس وقت پیس ہو رہا ہے، ہمیں بہت محتاط رہنا پڑے گا۔ ہمیں کسی قسم کا ہائی لیول کانٹیکٹ انڈیا کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انڈیا ابھی تک 370 کی بحالی کی طرف اس نے بات بھی نہیں کی ہے، اور ہم جتنا اس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے اسے ڈپلومیٹیکلی جو ہے انڈیا جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کرے گا، اور دنیا کو کہے گا دیکھیں جی ہم تو باتیں کر رہے ہیں، ہماری طرف سے دیکھو کتنے پیارے قسم کے خطوط جا رہے ہیں، لیکن پاکستان جو ہے، جو کہ ان کے آرمی چیف نے جس طرف اشارہ کیا، اس معاملے میں کچھ نہیں کر رہا۔ تو ہمیں انڈیا کو کسی قسم کا لیوریج نہیں دینا چاہیے، کوئی اتنا گھاس اور لفٹ نہیں دینی چاہیے کہ وہ ہماری اس ایک خوش دلی کو، ایک سنسیئرٹی کو اپنے مفاد کے اندر لائے۔ ابھی کل ہی آپ کو پتہ ہے کہ 3 نوجوانوں کو جو ہے کس بے دردی سے شہید کیا گیا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے پیلٹ گنز کا استعمال ختم نہیں ہوا ہے، سرچ جو آپریشنز ہو رہے ہیں اس کے اندر کس طریقے سے چادر اور چار دیواری کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے انڈین آرمی کی طرف سے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان جو ہے اس کی شارک کشمیر ہے، اور جب تک ہماری شارک جو ہے وہاں پہ یہ مظالم ختم نہیں ہوتے، جو ہے مختار دشمن کے پنجے سے آزاد نہیں ہوتے، اس وقت تک آپ کبھی یہ اس بارے میں نہ سوچیں کہ یہاں پہ امن ہو سکتا ہے۔ امن کبھی بھی اچھی نہیں بات کی آپ نے بلال افتخار صاحب کہ جب تک شہرہ گماری جو ہے اس سے ہم جب تک مظالم کو دور نہیں کریں گے تو مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ بلال افتخار صاحب، وزیر اعظم صاحب نے فرمایا تھا کہ جمعے کے جمعے احتجاج کیا جائے گا، وہ بھی نہ ہوا۔ کہا گیا تھا کہ ایک جارحانہ ڈپلومیٹک ایک اسٹریٹجی اپنائی جائے گی اور گلوبلی ہم انڈیا کو گرل کریں گے فار ہر ایکشنز ان کشمیر، لیکن وہ بھی ہمیں کہیں دیکھنے میں نہیں آیا۔ اور بات یہاں تک پہنچی کہ پھر
ہماری جو ECC ہے انہوں نے اکنامک کوآپریشن کونسل نے انڈیا سے کپاس اور چینی کی درآمد کرنے کا ایک اندیا دے دیا. وزیر اعظم صاحب نے سرزنش کی جب حماد اظہر صاحب کی کیبنٹ میٹنگ میں, تو انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعظم صاحب نے استفسار کیا کہ آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ آپ کپاس اور چینی بھارت سے درآمد کریں. تو حماد اظہر صاحب نے کہا کہ پچھلے ہفتے آپ نے ہی مجھے یہ حکم دیا تھا. یعنی کہ گورنمنٹ کے اندر بھی ایک کنفیوژن ہے اینڈ دے آر ناٹ کلیئر. بٹ ہمیں ایک چیز جو ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بلال افتخار صاحب کہ جب ہم کمپوزٹ ڈائلاگ کی طرف بڑھتے ہیں, وین ایور وی گو ٹورڈز کمپوزٹ ڈائلاگ, آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بہت خوشائند میٹنگ جواہر لال نہرو صاحب میں اور ایوب خان صاحب میں ہوئی تھی 1960 میں, جس کے نتیجے میں سندھ طاس معاہدہ ہوا. جب بھی ہم کمپوزٹ ڈائلاگ کی طرف بڑھتے ہیں اس کے بعد تو بھارت جو ہے وہ کوئی نیا ایشو لے کے آ جاتا ہے, وہ کشمیر پہ بات نہیں کرنا چاہتا, حالانکہ ایوری ایشو دیٹ از پینڈنگ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا اسٹیمس فرام کشمیر, ویدر اٹس کشمیر ان اٹ سیلف, ویدر اٹس ٹیررزم اور ویدر اٹس واٹر ٹیررزم بائی انڈیا. تو اب بھارت کے پاس صرف دو ہی لاجکس بچتی ہیں کہ یا تو وہ دہشت گردی کی بات کرتا ہے اور یا وہ کشمیر کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا, مطلب وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز کو بیک برنر پہ لے جانا چاہتا ہے. تو اگر بھارت کشمیر کے علاوہ کسی پوسٹولیٹ پہ بات کرنا چاہتا ہے تو وہ تو تمام پوسٹولیٹ بھارت کے اگینسٹ جاتے ہیں, چاہے وہ ٹیررزم ہے اس میں بھی بھارت ہیز بین پرووڈ ایز مدر آف آل ٹیررسٹس, اور اگر وہ آبی جارحیت ہے تو وہ بھی بھارت ہمارے دریاؤں کے اوپر ڈیم بنا رہا ہے, ہمارے دریاؤں کے رخ موڑ رہا ہے. تو اس کمپوزٹ ڈائلاگ میں بھارت کو کیسے یہ باور کرایا جائے کہ جب تک آپ کشمیر پہ بات نہیں کریں گے ایوری ایشو ول بی پینڈنگ ایز اٹ ہیز بین فار ایور. بھائی میں تو پہلے بھی کہا کہ کسی قسم کی بات چیت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اگر انڈیا انٹرسٹڈ ہے, اگر امریکہ انٹرسٹڈ ہے یہاں پہ امن کے لیے, تو سب سے پہلے انڈین فورسز کو روکے جو وہ کشمیری خون سے ہولی کھیل رہی ہیں. ابھی تک نہ ہم نے امریکہ کی طرف سے دیکھا ہے نہ انڈیا کی طرف سے ہے. تو کس ڈائلاگ کی بات کر رہے ہو؟ میرا گریبان آپ نے پکڑا ہوا ہے اور آپ مجھ سے ڈائلاگ کی بات کر رہے ہو, ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے آرمی چیف نے بھی اور وزیر اعظم نے بھی کہا کہ انڈیا پہل کرے, 370 کو بحال کرے. یہ پہلا CBM ہوگا جس کے اوپر ہم بات کرنے کی کوشش کریں. دوسرا ایک میں کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ECC والا معاملہ ہے, ECC والے معاملے کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ پہلے اس کو منظوری دی گئی اور اس کے بعد وزیر اعظم نے کہا یہ ایک بیسیکلی ایک ٹیکٹیکلی جو ہے دنیا کو ایک میسج دیا ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا نہ تجارت ہو سکتی ہے نہ کچھ اور ہو سکتا ہے. اور یہ ایک بڑی زبردست موو تھی جس سے ایک چیز آپ نے ایک اپنا فیلر دے دیا ہے کہ کوئی کچھ نہیں ہے جب تک کہ کشمیر کا ایشو نہ ہو جائے. جہاں تک ٹیررزم کی بات ہے, 30 سال تک سری لنکن خون بہا ہے تامل انسرجنسی کی وجہ سے, اور اس کو انڈین جو اینالسٹ ہیں اور جو انڈیا کے دفاعی تجزیہ کار ہیں ان کے اکیڈیمک ہیں مانتے ہیں کہ یہ سارے کے ساری انسرجنسی جو ہے انڈیا کے لگائی گئی آگ تھی, کیونکہ انڈیا ڈر گیا تھا کہ کہیں DMK موومنٹ جو ہے کہیں تامل ناڈو کے اندر آزادی کی تحریک نہ بن جائے. تو انہوں نے کہا کہ تامل کو الجھانے کے لیے, ان کی جو اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے سری لنکا کے اندر جو ہے نا غدر پھیلا دو. اسی طرح آپ دیکھ لو, یو ٹاک اباؤٹ اینی پلیس, پورے خطے کے اندر اگر اس وقت خون بہا ہے, گندگی پڑی ہے, تو دیٹ از انڈیا. اور کیا اتنا شکریہ بلال افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر تجزیہ کار. ان کا کہنا تھا کہ پورے خطے کے اندر بھارت دہشت گردی کرا رہا ہے, چاہے وہ سری لنکا کے اندر ہو, چاہے وہ کشمیر کے اندر ہو, یا چاہے وہ پاکستان کے اندر کراس بارڈر ٹیررزم ہو. وی ہوپ دیٹ دس کمپوزٹ ڈائلاگ از میننگ فل, اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشمیر سمیت کئی ایک ایشوز حل طلب ہیں, ہماری یہ دعا ہے اور ہماری یہ وشز ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ مسائل حل ہوں, اور سب سے بڑھ کے کشمیر کی 3 جنریشنز, 3 نسلیں جو برباد ہو گئی اس ایشو میں, ان کو بالآخر اس دہشت گردی اور اس استبداد کے افرید سے آزادی ملے. ہم جاتے ہیں ایک بریک پہ, اور بریک سے واپسی پہ ہم ڈسکس کریں گے پاکستان میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز اور ان کے حل کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. تو چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر کرونا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور پاکستان کی حکومت کی کوئی حکمت عملی سامنے نظر نہیں آ رہی. دنیا میں ممالک تیزی سے کووڈ کی ویکسین لینے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ پاکستان کی کابینہ جو ہے وہ اپنے ازلی دشمن بھارت سے چینی اور کپاس کی درآمد کے منصوبے بنا رہی ہے. کیا اس وقت ہمیں
پاکستان میں چینی اور کپاس کی زیادہ ضرورت ہے یا ہمیں اس وقت پاکستان میں کووڈ کی ویکسین کی ضرورت ہے جس ایک خطرناک بیماری کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں لوگ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ اس بیماری سے مر رہے ہیں ہفتہ وار بنیاد پہ، لیکن پاکستان کی حکومت جو ہے اس کی پرائرٹیز شاید کچھ اور ہیں۔ ناظرین، ہم اپنے گیسٹ سے بات کریں گے جی۔ راحیل رضا صاحب ہیں جی، پیما سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ناظرین میں آپ کو کچھ فگرز بتا دوں کہ اس وقت دنیا میں جو ویکسینیشن کی پرسنٹیج ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی جو پرسنٹیج ہے اٹس 84%، کیمن آئیلینڈ 75%، چلی جو کہ ساؤتھ امریکہ کا ایک کنٹری ہے 54.73%، شاید بہت سے لوگوں نے اس ملک کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، بھوٹان آلموسٹ 50%، مالڈائیوز 43%، سربیا 35%، موراکو 21%، جبکہ پاکستان جو ہے مابدولت جو ہے وہ 0.2% کے ساتھ اس 106 ممالک کی فہرست میں 98 نمبر پہ ہیں، اور ان سے نیچے ماشاء اللہ سے جی منگولیا، یوکرین، پیراگوئے، افغانستان اور آئیوری کوسٹ اور نارتھ میسیڈونیا جیسی غیر معمولی کنٹریز ہیں۔ پاکستان 22 کروڑ کی آبادی ہونے کے باوجود ویکسینز ایکوائر نہیں کر پایا اور اپنی پاپولیشن کو ویکسینز نہیں لگوا پایا۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے راحیل رضا صاحب، یہ ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں۔ راحیل رضا صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو جی شجاع بھائی، بہت شکریہ۔ راحیل رضا صاحب، میرا کویسچن آپ سے یہ ہے کہ پاکستان ویکسین پروکیور نہیں کر پایا، اس میں کیا کوتاہی ہوئی ہے؟ ہماری ویکسینیشن کی شرح 0.2% ہے، ہم وداؤٹ ویکسین جتنے ایس او پیز بھی گورنمنٹ فالو کروا لے لوگوں سے، کیا وداؤٹ ویکسینیشن اس بیماری سے چھٹکارا ممکن ہے؟ جی شجاع بھائی، ہم جب سارے جانتے ہیں کہ ہم اب 3rd ویو میں ہیں کورونا کی، اور یہ شاید پہلے سے زیادہ شدید ہے اور خطرناک بھی ہے، سپریڈ بہت ہے، کورونا اپنی قسم تبدیل کر چکا ہے جو شاید ٹیسٹوں میں بھی اس طرح نہیں آ رہی، ہسپتال جو ہے مریضوں سے بھرتے جا رہے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی نااہلی کی ایک علامت ہے کہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے، کہ ہم لوگوں کو سیو نہیں کرنا چاہتے، ہمارے لیے انسانی زندگی کی اہمیت نہیں ہے کہ ہم اس کو ریسکیو کرنے کے لیے ہم نے ابھی تک اقدامات نہیں کیے۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ میں 15 کروڑ سے زائد لوگوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے، لیکن ہمارے ہاں فگر ابھی بھی بہت کم ہے۔ یہ صرف ہماری ہیلتھ پرائرٹیز کی بات ہے کہ ہمارے لیے چونکہ لوگوں کی زندگی پرائرٹی نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو وہ سیو کرنے کے لیے ویکسینیشن کا کوئی عمل، اب جیسا آپ نے راحیل رضا صاحب فرمایا کہ ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ انتہائی غیر معمولی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ بیماری جو ہے اس پہ کنٹرول پانا شاید ممکن نہ ہو جلد، لیکن پھر جو سیکنڈ ان لائن ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں اسٹرکٹ لاک ڈاؤنز، وہ ہوتے ہیں لوگوں سے ایس او پیز فالو کرانا۔ لوگ اگر ایک کنویں میں چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسٹیٹ از دیئر ٹو اسٹاپ دیم فرام ڈوئنگ دس۔ اگر لوگ سوسائڈل ہوئے ہیں تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو رائے راست پہ لائے۔ جیسے اسٹیٹ لوگوں کو کسی کے گھر کے اوپر ڈاکہ نہیں مارنے دیتی، جیسے اسٹیٹ لوگوں کو کسی معصوم بندے کو قتل نہیں کرنے دیتی، تو یہ معصوم بندوں کو قتل کرنے کے برابر ہے جب آپ ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے اور آپ اس وائرس کو دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ جس گھر تک اس وائرس کو پہنچائیں گے شاید اس گھر میں کسی بزرگ کی اس سے ڈیتھ ہو جائے، تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ ایک بلو بلڈڈ مرڈر کر رہے ہیں لوگوں کا۔ تو اسٹیٹ یہاں پہ جو ایک لاک ڈاؤنز ہیں، پراپر لاک ڈاؤنز، وہ کیوں نہیں کرواتی؟ اور اسٹیٹ لوگوں سے ایس او پیز فالو کیوں نہیں کراتی؟ کیونکہ لوگ تو ٹوٹلی انڈیفرنٹ نظر آتے ہیں، نہ تو ماسک یوز کیے جا رہے ہیں، نہ لوگ اپنی جو شادی بیاہ کی رسمیں ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ لوگ بازاروں کا رخ ختم کر رہے ہیں، نہ لوگ ڈائن ان جو ریسٹورنٹس میں اس سے باز آتے ہیں۔ تو یہ اسٹیٹ کہاں پہ ہے؟ اسٹیٹ کی ریٹ کہاں پہ ہے؟ ایک وہ لوگوں کو ویکسین نہیں لگوا پا رہی، دوسرا وہ لوگوں کو ایس او پیز نہیں فالو کرا پا رہی، تو یہ اسٹیٹ اتنی ویک کیوں ہے؟ دیکھیے، یہ بیسیکلی تو بنیادی طور پہ حکومت بالکل کرونا کو کنٹرول کرنے میں بالکل ابھی تک پہلی ویو میں بھی، دوسری ویو میں بھی، تیسری ویو میں بالکل ناکام نظر آئی ہے۔ اچھا، پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ بھی وہ ریلیکسنگ ایٹیٹیوڈ ان کا ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ ایس او پیز فالو نہیں کرنا چاہ رہے، پھر ان کو لوگوں کو اچھا یہ جو لیول آف سیریسنیس ہے یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ ہمارے بڑوں سے آئے گا نا، ہمارے حکمران
وہ خود تو دن بھر ساری باتیں کرتے ہیں ٹی وی پہ، پھر ساری باتیں کر کے شام کو وہ خود سیریمنیز میں، خود وہ ویڈنگ ایونٹس میں، خود دوسرے ایونٹس میں وہ بغیر ایس او پیز کو فالو کیے خود ان میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں. پچھلے دنوں بھی ایک فوٹیج چل رہا تھا جب وزیر اعظم صاحب خود کووڈ پازیٹیو تھے، پھر وہ کووڈ پازیٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ 8 لوگوں کو بٹھا کے ان کے ساتھ میٹنگ بھی کر رہے تھے. جب خود ان کا لیول آف سیریسنیس اور ان کا لیول آف کنسرن یہ آپ نے ہوگا بالکل تو درست دوسروں کو کیسے فالو کریں فرمایا گے؟ جناب راحیل رضا صاحب کہ لوگوں کا جو ہے وہ لیول آف سیریسنس نہیں ہے اور خصوصاً گورنمنٹ کا بھی نہیں ہے. میرا آپ سے لاسٹ کویسچن ہے, کوئک رسپانس آن دیٹ کہ the government is not procuring vaccines and the government is not able to implement meaningful lockdown and let the people follow the SOPs. تو ہم کیا اپنے ہیلتھ سسٹم کے اوپر ریلائی کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا ہیلتھ سسٹم کولیپس نہیں کر جائے گا اگر یہ جو کرونا ہے یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے؟ کوئک رسپانس. دیکھیے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ دس ہیلتھ سسٹم ول سون کولیپس. ہمارے پاس جگہ نہیں ہوگی کہ لوگوں کو ہسپتالوں میں رکھنے کی. ابھی اس وقت بھی ہسپتال بھرے ہوئے ہیں اور اگلے چند دنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ تشویشناک حد تک یہ صورتحال خراب ہو جائے گی اور ہسپتالوں میں جگہ نہیں بچے گی. اور میں اس چیز کو سوچ کے بہت بہت شکریہ. راحیل رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. راحیل رضا صاحب کا کہنا تھا کہ ہسپتالوں کی صورتحال جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے اور ہمارا ہیلتھ سسٹم کولیپس کر چکا ہے اور آنے والے دنوں میں اگر یہ کرونا جو ہے یہ اگر آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے تو وہ ٹوٹلی کولیپس کر جائے گا. میرے پاس کچھ فگرز ہیں. ملتان میں 67% جو ہمارے وینٹیلیٹرز ہیں وہ آکیوپائی ہو چکے ہیں. لاہور میں بھی 67%, اسلام آباد میں 64% اور گجرانوالہ میں 60%. اگر یہی صورتحال رہی تو بہت جلد پاکستان کا ہیلتھ سسٹم کولیپس کر جائے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت ہوش کے ناخن لے گی, ویکسینز جو ہیں وہ درآمد کرائی جائیں گی اور لوگوں سے SOP فالو کرائے جائیں گے. کل اسی ٹائم پہ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.